ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، انسان بدل جاتی ہے، وقت پہ رشتوں کے نظر انداز بدل جاتی ہے۔ لوگوں کو وقت دے، موقع دے، عزت دے، لیکن کسی سے توجہ کی بھیک مت مانگنے۔ مشکل وقت میں دوسروں کی کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سفر آتا ہے، کسی کی صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ مشہور ہونے کا شوق نہیں، پر چند لوگوں کا غرور توڑنا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ اچھا سوچے اور اچھا بولے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسی غیب ہے جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتی ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دوسروں کی فردی رکھنا سیکھو، ان کی غیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پلانے والی مت بنو، دوسروں کے گھر میں اندھی بن کر جاؤ اور بہری بن کر نکلو۔ نیکی کی بات اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم چپ چاپ ان کی اپنی نظروں سے گرتا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ ذکر کا ایک درجہ ہے فکر، ذکر کی بعد ایک مقام آتا ہے جسے فکر کا مقام کہتے ہیں۔ ذکر کا معنی ہے اللہ کو پکارنا اور فکر ہے اللہ کو سوچنا۔ اب اس کے بارے میں سوچو، اس کی کائنات کے بارے میں سوچو، اپنی ہونے کے بارے میں سوچو، اپنی نہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ اپنی خیالات کے اندر اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ والوں کی یادیں رکھو تو فکر کا مقام پیدا ہی ہو جائے گا۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی دی جس پر ہم بھی راضی رہے اور تو بھی راضی رہے۔ جس نے گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کی گناہ معاف ہو گئی۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتی ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ ہوگا، یعنی اپنی دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کسی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھ نے آنسو بن کر اس کا ثبوت دیا۔ ساری کہانی اتنی ساری ہے تو سماج سے نکل کر اپنے دل تک آؤ اور مقام دل تک پہنچو، پھر آپ کے سامنے ہر شے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کی عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسروں کو راضی رکھیں۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتی وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے، رب پر توکل رکھے اور مسکرایا بھی کرے۔
زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتی وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے۔ نسلی دوست وہ ہوتا ہے جو جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ غم کسی طرح کا بھی ہو ہر انسان کی آنسو ایک جیسی ہوتی ہے۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کی بندی کا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالفت کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوشی نہ ہو، پھر کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ کاش لوگ سمجھائے کہ رشتے ایک دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، ایک دوسروں کے استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے آئے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ جو شخص اتنی محبت، اتنی خلوص اور اتنی اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کرے کہ وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتا۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہو جائے وہاں سے درگزر کرنے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ دراصل معاف اسے کرتے ہیں جیسے معاف کرنا مشکل ہو۔ اگر آپ سیکھ جائے کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ تغریبوں کی پھل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہے۔ ہمیں خدا پر صرف اس وقت پیار آتا ہے جب وہ ہمیں مالی طور پر آسودہ کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم ایسی طاقتور ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز ختم کرتے ہی ہم روبی کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنی انہی بندی کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔